جی آف کورس اسلام آباد کا سانے کے اوپر ہی بات کریں گے، پسند پہ بھی کریں گے کہ لوگ کیوں یہ ایک سانیہ بھی چل رہا تھا اور پسند بھی بنائی گئی. مگر ایک اور بہت بڑی ایک تکلیف دہ خبر میں سمجھتا ہوں جو کہ ڈائریکٹلی عوام کو متاثر کرتی ہے، اس لیے میں چاہوں گا اس کو لیڈ سٹوری کے طور پہ لیا جائے کہ لوگ ابھی سردیاں گزری ہیں، اس سردیوں کے باوجود گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی رہی اور اس کے ایک بہت خوفناک قسم کے بڑے ہوئے بل جو ہے نا لوگ اس سے ہی نمرزما ہو رہے ہیں. ابھی تک حساب لگ رہا ہے کہ اتنے زیادہ گیس کے بل دیے گئے ہیں کہ لوگ تڑپ چکے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی پسے ہوئے ہیں اور پٹرول گیس کے نرخ بڑھتے رہتے ہیں. ابھی جو بجلی کی تازہ جو اب خبر ہے کہ جو تجویز دی جا رہی ہے اور جو کہ تقریباً ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ ہم نے انڈسٹری کو یہ اب ریلیف دینا ہے تو جو صنعتی صارفین اور جو گھریلو صارفین ہیں ان کے اوپر جو ہے ایک بجلی کا جو خرچہ ڈال دیا گیا ہے کہ گھریلو صارفین جو ہے نا وہ 4 روپے کا جو ہے نا ان کے اوپر پر فی یونٹ جو ہے نا بل ٹھوک دیا گیا ہے، کیونکہ صنعتی صارفین کو جو ہے نا 125 ارب روپے ان کے بچانے ہیں. دوسرا کہ 22 کروڑ کے قریب جو ہے نا بجلی استعمال کرنے والے یونٹ اب موجود ہیں، اس کے اندر 200 روپے سے لے کے تقریباً 700 روپے ہر بل کے اوپر جو ہے وہ ایک فکسڈ چارجز ٹھوک دیے گئے ہیں. اور تیسرا ایک بڑا دھماکہ جو کہ ہوتا ہی ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہوتے ہیں، تو اب کیونکہ دنیا بھر میں بجلی کی تیل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی ایڈجسٹمنٹ کے اندر 1 روپیہ اور 21 پیسے فی یونٹ وہ بھی بڑھنے جا رہے ہیں. سو یہ تقریباً 6-7 روپے فی یونٹ اور فکس چارجز 200 سے لے کے 700 روپے ہر بل کے اوپر جو جا رہے ہیں اس سے لوگوں کا قیمہ نکل جائے گا جو پہلے اگر کوئی کسر رہ گئی ہے ایک. دوسرا کہ ہم نے بہت بڑا دعویٰ کیا اور بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو یہ انکریج کیا دنیا بھر میں یہ کی طرح کہ جی گرین انرجی ہونی چاہیے، سولر انرجی ہونی چاہیے، بایو انرجی ہونی چاہیے. اب لوگوں نے پورے پاکستان کے اندر دنیا بھر میں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اتنی مہنگی بجلی تھی کیونکہ لوگوں نے سولر کے اوپر انویسٹمنٹ دی. امیر آدمی نے بھی خرچہ، درمیانے طبقے نے بھی اور غریب آدمی نے بھی اپنے سولر کے پینل لگوا کے اب جب بجلی لگا لی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اب انہوں نے پالیسی ریورس کر دی ہے. روز یہ معاہدے کیے گئے، یہ دعوے کیے گئے، یہ وعدے کیے گئے، اپنے وعدوں سے انحراف کر کے دنیا میں کوئی حکومت کچھ بھی ہو جائے وعدہ کیے ویسے انحراف نہیں کیا جاتا. جو وعدے کیے گئے تھے کہ جی آپ سولر لگائیں اب اس سے انحراف کر رہے ہیں. فی الحال یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پرانے وعدے ہیں نبھائے جائیں گے مگر ان کی 7 سال کا جو معاہدہ تھا اس کو 5 سال مدت کر دی گئی ہے. مگر نئے جو کنیکشن لگائے جائیں گے ان کے لیے نظام اب بدل دیا گیا ہے کہ نئے نظام میں اب جو ہے نیٹ میٹرنگ ختم کر کے نیٹ بلنگ نافذ کر دیا جا رہا ہے. نیٹ میٹرنگ یہ تھی کہ آپ اپنا سولر پینل لگائیں، سولر سسٹم لگائیں اپنے پیسے خرچ کے، تو جو آپ کے پاس ایکسٹرا یونٹ ہوتے تھے وہ آپ گورنمنٹ کو دیتے تھے اور گورنمنٹ اس کے بدلے جو ہے آپ کو اتنے ہی یونٹ مفت دے دیتی تھی اور باقی جو ایکسٹرا بل ہوتا تھا آپ کے یونٹ استعمال ہوتے تھے اس کا بل آ جاتا تھا. اب انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، آپ سے جو ہم لیں گے یونٹ وہ اس کے بدلے یونٹ نہیں دیں گے، ہم 11 روپے کا یونٹ آپ سے لیں گے اور تقریباً 60 روپے اور تک 50 روپے تک اور کئی صورت میں 60 روپے تک بھی فی یونٹ کے حساب سے آپ کو چارج کریں گے. تو یہ اب اتنا بڑا ایک ویسے ہی گرین پالیسی کی بجائے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا کہ سولر جنہوں نے بیچاروں نے لگائے ہیں ان کو یہ وعدہ کر کے آپ انحراف کر رہے ہیں، نئے کنیکشن بالکل بند کر دیں اور نئے کنیکشن کو اور کنٹرول کر رہے ہیں کہ جی آپ کے اگر ٹرانسفارمر میں گنجائش نہیں ہوگی تو ہم نیا کنیکشن بھی نہیں دیں گے یا آپ رشوت سازی کریں گے اور نیا کنیکشن لیں گے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ یہ جو آئی پی پی کے اور چینیوں کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں. نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومت زیادہ تر اب وہ رہ گئے ہیں 2014-16 کے اندر جو ہیں وہ معاہدوں پہ
ایک حد سے زیادہ یہ وہاں سے کان نہیں مروڑ کر سکتے. حالانکہ پاکستانی جو کمپنیاں ہیں کیوں نہیں, انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے, اور وہ دھوکے کے ساتھ, فراڈ کے ساتھ, اس وقت حکومت بھی شامل تھی, سیٹ بھی شامل تھے, بیوروکریٹ, پولیٹیشن سب شامل ہو کے وہ کیا ہوا ہے. ان کو نہ ہو, کیونکہ بجلی مہنگی ہے, لوگ بجلی نہیں استعمال کر رہے. جب استعمال نہیں کر رہے تو پھر بجلی کا ان کے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ بجلی ہو نہ ہو, آپ کو کیپیسٹی چارجز, آپ کو اپنا ریٹ, آپ کے پیسے ملیں گے. تو وہ ان کے پیسے جا رہے ہیں. اب پالیسی بجائے اس کے کہ یہ ریلیف عوام کو دیں, وہ سیٹ کو بھی دے رہے ہیں. عوام کو جو ہے نا وہ سولر بجلی کے اوپر بھی پیسے لگائے جا رہے ہیں. اور سب سے اس کے اندر مزہ خیز بات یہ ہے کہ یہ اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ عام آدمی نے یہ کرنا ہے کہ بجائے گورنمنٹ کو اپنے ایکسٹرا یونٹ دیں, انہوں نے کہنا ہے ہم 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے, خاص طور پہ صاحب حیثیت لوگ جو افورڈ کرتے ہیں, انہوں نے گھر میں بیٹریاں لگوانی ہیں, اور انہوں نے وہ خود گورنمنٹ کو کیوں دیں گے کہ 11 روپے کی وہ یونٹ دے کے 60 روپے کا خریدیں. تو وہ بیٹریاں لگائیں گے گھر میں, دن کے وقت جو ہے وہ سٹور کریں گے, اور رات کو وہ بیٹریوں والی بجلی استعمال کریں گے. تو یہ مقصد وہ بھی نہیں. تو اس لیے دوبارہ کوئی طریقہ نکالیں گے عوام کو ٹھوکنے کا, مارے جائیں گے وہ جن کے پاس سولر نہیں ہے. ان پہ پہلے ہی بہت فی یونٹ بڑھ گیا, دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے, اور باقی بھی پھر دوبارہ ان پہ خرچہ ڈالے گا. بنیادی پالیسی یہ ہے کہ جناب آپ نے نہ سولر کا وعدہ کیا ہوا, وہ اب اسے انحراف کر رہے ہیں. اور عجیب, میں سن رہا تھا, یہ دیکھ رہا تھا وزیر توانائی صاحب کا آرگیومنٹ کہ دیکھیں جی یہ سولر والے جو تھے نا, پہلے دیکھیں 90 لاکھ تھے, اب وہ 2 کروڑ اور 10 لاکھ جو ہے کنزیومرز ہو گئے ہیں. پہلے یہ کریڈٹ لیتے رہے کہ دیکھیں جی ہماری سولر کا پالیسی کتنی کامیاب ہے کہ یہ 2 کروڑ. اب وہ جو تھی کریڈٹ اب ڈسکریڈٹ بن گیا ہے کہ جی بہت زیادہ ہیں. کیونکہ سیٹ کو آئی پی پیز کی ری نیگوشیشن نہیں کی جا سکتی, اسے کان سے پکڑ کے, جو فراڈیلنٹ کا کوئی قانون نہیں ہوتا, جو فراڈ سے کیے گئے وہ فراڈ ہوا. ان کی اگر آڈٹ نہیں کروایا ان کا, کیونکہ فراڈ پکڑا جاتا ہے, تو بجائے اس کے کہ آڈٹ کرا کے ان کو فراڈ پکڑا جائے, ان سے ری نیگوشیٹ کیا جائے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو جو سولر لگوایا ہوا ہے ان کو یہ نقصان پہنچائیں گے. سو عوام کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس دوران میں گیس کے جب وہ بہت زیادہ بلنگ سے فارغ ہوں گے تو ان کو گرمی کے مہینے کے اندر جو ہے بجلی کا بل بھی تیار ہو جائے آپ کا, یا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی کیونکہ تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے, یا تیل اور مہنگا ہو جائے گا, جو بل آ رہا ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ عام آدمی کا مزید قیمہ نکلے گا. جی بالکل عامر صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما پاکستان تحریک انصاف فیصل چودھری صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی میں یہ بجلی کا نوحہ تو پڑھ لیا, ان کے ساتھ میں جو ان کا اوپینین لیتا ہوں, مگر اس دوران میں ہمارا پروگرام تھا ویکینڈ پہ, جو ترلائی کے اندر واقعہ ہوا, بتایا جا رہا ہے کہ شہداء کی تعداد جو ہے وہ 35 ہو گئی ہے. یہ ایک ویک اپ کال ہے, اگر پہلے یہ نہیں آئی کہ یاد دہانی ہوتی ہے جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں سیکورٹی کے خاص طور پہ وہ بہت ہی مخدوش ہیں. پہلے ہی بلوچستان کے بھی دھماکوں سے ہم نہیں نکل پائے, کے پی کے اندر ایک بہت بری صورتحال ہے. یہ ان دی ہارٹ آف اسلام آباد, سیف سٹی, کیپٹل آف پاکستان جو ہے, وہاں پہ اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے تو پھر دور دراز کے علاقے تو وہ بیچارے, وہ تو ان کا تو پرسان حال ہی نہیں ہے. ہاں اس دوران میں یہ ایک ضرور ایک مسئلہ ہوا, ایک بحث ہوئی کہ لاہور کے اندر بسنت 3 دن منائی گئی. یہ اب 18 سال بعد لوگوں کو ملا تھا ایک موقع, اور میرے جیسے لوگوں کا بھی یہ آرگومنٹ تھا کہ پاکستان جیسے ملکوں میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے.